بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 430 میں نماز میں نیت تبدیل کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ نماز کی قضاء کے احکام، نماز کی نیت تبدیل کرنے کا حکم، متعلقہ فروعات اور مسائل کا بیان ہوگا۔ عبارت کی توضیح اور تشریح بھی پیش کی جائے گی۔ نیت تبدیل کرنے کی صورتیں اور ان کے احکام ذکر ہوں گے۔ متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان ہوں گی۔ سب سے پہلے ترتیب کے مطابق عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَعْدِلُ إِلَى الْفَرِيضَةِ السَّابِقَةِ لَوْ شَرَعَ فِي قَضَاءِ اللَّاحِقَةِ نَاسِيًا مَعَ إِمْكَانِهِ بِأَلَّا يَزِيدَ عَدَدُ مَا فَعَلَ عَنْ عَدَدِ السَّابِقَةِ أَوْ تَجَاوَزَهُ وَلَمَّا يَرْكَعْ فِي الزَّائِدَةِ مُرَاعِيًا لِلتَّرْتِيبِ حَيْثُ يُمْكِنُ۔ نماز میں نیت تبدیل کرنے کے بارے میں گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے قضاء کے بارے میں بیان کیا تھا کہ جب قضاء ہونے والی نمازوں کے ترتیب کا علم ہو تو پھر انہیں ترتیب سے انجام دینا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر بھول کر وہ کیا کرتا ہے، بعد والی نماز جو بعد میں قضا ہوئی تھی اس کو شروع کر دیتا ہے اور اسے نماز کے دوران یاد آ جاتا ہے کہ اس سے پہلے ایک نماز میری قضا ہوئی تھی، تو اسے اپنی نیت کو پہلے والی نماز کی طرف پھیر دینا چاہیے اگر ممکن ہو نیت کو تبدیل کرنا۔ اور اس امکان کی دو صورتیں ہیں۔ جب جو نماز اس نے شروع کی ہے اس کی رکعات سابقہ نماز سے زیادہ نہ ہوں۔ مثلا نماز ظہر اس نے شروع کی بعد میں جو قضا ہوئی تھی، اور اسے یاد آیا کہ نماز صبح اس سے پہلے میری قضا ہوئی ہے، تو اگر نماز ظہر کی ابھی دوسری رکعت میں ہو تو اس کو نماز صبح کی طرف نیت کو پھیر سکتا ہے۔ اور دوسری صورت اس کی ہے کہ اگر بعد والی جو نماز اس نے شروع کی ہے اس کی رکعت زیادہ میں پہنچ چکا ہے لیکن ابھی زائد رکعت کے رکوع میں نہیں پہنچا، تو پھر بھی اسے سابقہ نماز کی طرف نیت کو تبدیل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر نماز ظہر کی تیسری رکعت کے رکوع میں نہیں پہنچا تو پھر وہ نماز صبح کی طرف نیت کو پھیر سکتا ہے۔ اور اگر نماز ظہر جو بعد میں قضا ہوئی تھی اس کی تیسری رکعت کے رکوع میں پہنچ گیا ہو تو پھر وہ نیت کو نہیں پھیر سکتا اور اسی کو مکمل کرے گا اور بعد میں نماز صبح کی قضا انجام دے گا۔ تو عبارت کا ترجمہ دیکھتے ہیں وَيَعْدِلُ إِلَى الْفَرِيضَةِ السَّابِقَةِ، یعنی وہ نیت کو عدول کرے گا اور پھیرے گا سابقہ فریضہ کی طرف جو پہلے قضا ہوئی تھی۔ لو شرع فی قضاء اللاحقۃ ناسیا، اگر بھول کر اس نے بعد والی نماز کی قضا پڑھنا شروع کر دی ہو، عدول کرے گا مع امکانہ، جب سابقہ نماز کی طرف نیت کو تبدیل کرنا ممکن ہو۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ بے اللہ یزید عدد ما فعل عن عدد السابقۃ، پہلی صورت یہ ہے کہ جو وہ نماز پڑھ رہا ہے ما فعل، مثال کے طور پر نماز ظہر اس نے شروع کر دی جو بعد میں قضا ہوئی تھی، اس کی رکعات کی تعداد زیادہ نہ ہو عن عدد السابقۃ، جو پہلے نماز اس کی قضا ہے۔ پہلے اس کی نماز صبح قضا تھی اور بعد میں اس کی نماز ظہر قضا ہوئی تھی، اور اس نے نماز ظہر بھول کر شروع کر دی۔ اگر اس کی دوسری رکعت میں ہو تو پھر وہ کیا ہے، نماز صبح کی رکعتوں کے برابر ہے تو اس کی طرف نیت کو پھیر سکتا ہے۔ او تجاوزہ، یا نماز ظہر کی تیسری رکعت میں پہنچ گیا ہو، رکعت سیوم زائد ہے
نماز صبح کی رکعتوں سے، وَلَمَّا يَرْكَعْ فِي الزَّائِدَةِ لیکن زائد رکعت کے رکوع میں نہ پہنچا ہو، ابھی تک نہ پہنچا ہو نماز ظہر کی تیسری رکعت کے رکوع میں، تو پھر وہ نماز صبح کی طرف اس کی نیت کو پھیر سکتا ہے، یعنی اس رکعت کو ختم کر دے، بیٹھ جائے اور تشہد اور سلام پڑھ دے، تو اس میں کوئی روکن وغیرہ اضافہ نہیں ہوگا۔ مراعاتن للترتیب حیث یمکن، یہ نیت کو سابقہ قضا جو ہوئی تھی واجب اس کی طرف پھیرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ترتیب کا لحاظ ہو جائے، حیث یمکن جہاں ممکن ہوتا ہے۔ جب انسان کو اپنی رہ جانے والی نمازوں کی ترتیب کا علم ہو تو پھر اسے ترتیب سے قضا پڑھنی پڑتی ہے۔ اب بھول کر اگر اس نے بعد والی نماز کو شروع کر لیا تو پھر وہ کیا ہے، جہاں تک ممکن ہو ترتیب کا لحاظ کرے، اور ترتیب کو اسی طرح صحیح کیا جا سکتا ہے کہ وہ نیت کو بدلے سابقہ نماز کی طرف۔ والمراد بالعدول ان ينوي بقلبه تحويل هذه الصلاة الى السابقة الى آخر مميزاتها متقربا ويحتمل عدم اعتبار باقی الممیزات بل فی بعض الاخبار دلالت علیہ، اور نیت کو بدلنے سے اور عدول کرنے سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں عدول نیت کی تبدیلی سے مراد یہ ہے ان ینوی بقلبہ تحویل هذه الصلاة الى السابقة، یعنی دل میں اس کی نیت ہو جائے اور قصد اور ارادہ ہو جائے کہ اس نماز کو تبدیل کرتا ہوں سابقہ کی طرف، یعنی جو پہلے نماز رہی ہوئی ہے اس کو انجام دہی کی طرف نیت کو پھیر دے۔ الی آخر ممیزات ہی، یعنی نیت دل میں ہوتی ہے، اس کے دوسرے ممیزات کو بھی کیا کرے، دل میں لے آئے۔ ایک تو نماز کی نوع کو چینج کرے گا، مثلا پہلے نماز ظہر شروع کی ہوئی تھی، اب اس کو نماز صبح قرار دے گا، نیت میں، لفظوں میں نہیں بدلنا، اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ اور متعلقہ چیزیں ہیں ان کو بھی نیت میں گزارے گا، مثلا واجب ہونا، قضا ہونا اس کا، اور تمام ہونا یا قصر ہونا۔ متقرباً یعنی قصد قربت بھی ساتھ ساتھ رہے گی، چونکہ یہ ساری عبادت اس وقت عبادت ہوتی ہے جب اللہ تعالی کی قرب و رضا اور خوشنودی کے لیے ان کو انجام دیا جائے۔ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ اعتبار باقی الممیزات، اور احتمال ہے کہ باقی ممیزات اس نماز کے اور اس قضا جو پہلے ہوئی تھی اس کی باقی جو امتیازات ہیں ان کو دل میں گزارنا شرط نہیں ہے۔ یحتمل پڑھیں گے تو پھر یعنی بعض علماء احتمال دیتے ہیں، اور بہتر ہے کہ یحتمل پڑھا جائے۔ بل فی بعض الاخبار دلالت علیہ، بلکہ بعض روایات میں بھی اس چیز کی دلالت موجود ہے کہ نیت نماز جو چینج کرنی ہے اور تبدیل کرنی ہے اس میں نماز کی نوع کو مشخص کر دے کافی ہے۔ مثال کے طور پر نماز ظہر کی بجائے نماز صبح اس کو قرار دے، باقی جو ممیزات ہیں ان کو نیت میں تبدیل کرنا لازمی نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت بھی اس مسئلے کی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ تَجَاوَزَ مَحَلَّ الْعُدُولِ بِأَنْ رَكَعَ فِي زَائِدَةٍ عَنْ عَدَدِ السَّابِقَةِ أَتَمَّهَا ثُمَّ تَدَارَكَ السَّابِقَةَ لَا غَيْرَ لِإِغْتِفَارِ التَّرْتِيبِ مَعَ النِّسْيَانِ، اگر انسان نے بھول کر بعد والی جو نماز قضا ہوئی تھی اس کو شروع کر دیا اور پہلے والی جو رہ گئی تھی نماز اس کی قضا بھول گیا تھا، تو اگر نیت تبدیل کرنے کا محل گزر چکا ہو، بِأَنْ رَكَعَ فِي زَائِدَةٍ عَنْ عَدَدِ السَّابِقَةِ، یعنی سابقہ قضا ہونے والی نماز کی رکعتوں سے زیادہ رکعت کا رکوع بھی کر لیا،
مثلا پہلے نماز صبح قضا ہوئی تھی، بعد میں نماز ظہر قضا ہوئی تھی، تو اس نے بھول کر نماز ظہر کو شروع کر دیا اور نماز ظہر کی تیسری رکعت کے رکوع میں بھی پہنچ گیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ نماز صبح کی طرف نیت تبدیل نہیں کر سکتا چونکہ رکن کا اضافہ ہو چکا ہے، تو اتمہا اسی نماز ظہر کو اور بعد والی نماز جو بھول کر اس نے شروع کی ہے اسی کو مکمل کرے گا۔ ثم تدارک السابقۃ، پھر اس کے بعد پہلے والی جو قضا ہوئی تھی نماز اس کو پڑھے گا، لا غیر، اس کے علاوہ اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، یعنی کہ پہلے والی نماز کو پڑھے اور اس کے بعد دوبارہ وہ جو بھول کر بعد والی قضا شروع کر دی تھی اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لاغتفار ترتیب مع النسیان، چونکہ بھول چوک کی صورت میں ترتیب معاف ہوتی ہے، بھول کر اس نے بعد والی نماز شروع کی تھی تو اب اس کی زائد رکعت کے رکوع میں بھی پہنچ گیا ہے، نیت تبدیل کرنے کا محل بھی گزر چکا ہے، تو اس صورت میں ترتیب معاف ہوتی ہے۔ وَكَذَا لَوْ شَرَعَ فِي اللَّاحِقَةِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً، اسی طرح حکم ہے کہ اگر وہ بعد والی قضا نماز کو شروع کر دیتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اس سے پہلے میری کوئی قضا نہیں ہے، ثم علم ان علیہ فائتۃ، پھر اس کو علم اور یقین ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک نماز میری قضا ہو چکی تھی، پہلے اس کو اصلا ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے پہلے بھی کوئی نماز میری رہی ہوئی ہے، اس نے بعد والی نماز کو شروع کر دیا، پھر اس کو یاد آیا کہ جناب اس سے پہلے بھی میری ایک نماز رہی ہوئی ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر نیت تبدیل کرنے کا محل باقی ہو تو پھر اس کی طرف نیت تبدیل کرے، ورنہ جو ہے وہ اس کو اگر بعد والی نماز کی رکعت میں پہنچ گیا اور رکوع میں تو پھر اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، اسی کو مکمل کرنا چاہیے۔ تو یہ جو نیت تبدیل کرنے کا معاملہ ہے تو اول تو یہ اس بنیاد پر ہے کہ جب ترتیب کا علم ہو رہ جانے والی نمازوں کو تو ان کو ترتیب سے پڑھنا واجب ہو، اور یہ بھول کر جب بعد والی نماز شروع کرے گا تو اس وقت امکان عدول ہوگا، اگر جان بوجھ کر ایسا کرے تو پھر وہ مشکل ہے، وہ تو نماز ہی پھر اگر حکم شریعت کے مطابق شروع نہ کی جائے تو باطل ہوگی۔ اور نیت کو تبدیل کرنے کے جواز کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ صاحب جواہر محمد حسن نجفی نے فرمایا ہے اپنی کتاب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام میں، اس پر بہت سی روایات دلالت کرتی ہیں، ان میں جو طولانی ایک روایت تھی صحیح زرارہ، وہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کرتی ہے، وہ بہت طولانی ہے، ہم نے اس کو پہلے بھی ایک جگہ پر آئی تھی تو ہم نے اشارہ کیا تھا، یہاں پر اس کے بعض جملے جو ہیں ذکر کرتے ہیں، اس میں ہے کہ وَإِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَى وَأَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ، یعنی اگر ایک نماز پہلے وہ آپ سے قضا ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ شروع کرتے ہیں نماز عصر کو اور اس کی 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں اور یاد آتا ہے کہ اس سے پہلے ایک نماز میری قضا ہے، تو پھر اس نیت کو پہلی نماز کی طرف پھیر دیں اور اس کو مکمل کرنے کے بعد والی نماز کو پڑھیں، یعنی نماز عصر پھر بعد میں پڑھیں۔ وسائل الشیعہ باب 63 ابواب المواقیت میں طولانی ترین حدیث ہے یہ، تو یہ اس کی دلیل ہے، یعنی جو روایات ترتیب قضا نمازوں کی ترتیب پر دلالت کرتی تھیں ان میں یہ نصوص موجود ہیں کہ اگر بھول کر بعد والی نماز قضا شروع کر دے تو درمیان میں یاد آئے تو اگر عدول نیت تبدیل کرنے کا محل باقی ہو تو اسے پہلی نماز کی طرف
پھیرنا چاہیے۔ اگر ترتیب کو واجب قرار دیں تو نیت کو تبدیل کرنا بھی واجب ہے، اگر اس کو مستحب قرار دیں تو یہ بھی مستحب ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بعض روایات دلالت کرتی ہیں کہ صرف نوع نماز کو مشخص کر دے تو کافی ہے، باقی جو اس میں ہیں ان چیزوں کو مشخص کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے صحیح زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، فَإِن كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَإِن كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَأَنْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ مِنَ الْغَدَاةِ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْغَدَاةَ۔ اب اس حدیث میں ہے کہ اگر عشاء بھول گئے تھے حتی نماز صبح پڑھ لی تو بعد میں نماز عشاء پڑھو، اور اگر تمہیں پہلی دوسری رکعت نماز صبح کی اس میں یاد آئے کہ عشاء مثلا وہ نہیں پڑھی تھی تو پھر عشاء کی نیت کرو اور اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر نماز صبح پڑھو۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی نیت کی تبدیلی میں اگر وہ نوع نماز کو تبدیل کرے تو کافی ہے۔ اور اسی طرح اگر تو محل گزر چکا ہو تو پھر اسی کو مکمل کرے اور بعد میں دوسری نماز جو ہے اس کو پڑھے۔ تو یہ صحیح زرارہ جو ہے طولانی امام باقر علیہ السلام سے، اس میں یہ چیز موجود ہے واضح طور پر۔